کہ دوستو دو شہر ہمیں رب کائنات نے دیے، ایک مکہ دیا ایک مدینہ دیا۔ مکہ شہر کے لیے فرمایا کہ یہ تمہاری عبادت کا مرکز ہے، اور شہر مدینہ اسے ہماری محبت کا مرکز بنایا۔ اب ادب سکھانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ دیا ادب سکھانے کے لیے کہ لوگوں یہ تربیت مکہ کے لیے نہیں دی، میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں، حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، فرمایا المدینہ تو مہاجری و منہا مبعثی و بہا قبری و اہلہا جیرانی و حق علی امتی یکرموا جیرانی۔ یہ بات مکہ کے لیے نہیں کہی، فرمایا لوگوں مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ میں میرا مزار ہے، مدینہ میں میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اور مدینہ والے لوگ میرے پڑوسی ہیں۔ میری امت پر واجب ہے کہ اہل مدینہ کا ادب کیا کرے، چونکہ میرے مزار کی پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کا یہ ادب سکھایا، چونکہ میرے شہر میں رہتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصول اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل، بزار، امام احمد بن حنبل، تحقیق و نصرہ، بہت کتب میں، کہ آقا علیہ السلام جب مکہ معظمہ جائے، حج کیا، عمرہ کرتے، حج کرتے، تو ایک دعا کرتے۔ آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم لا تجعل منایانا بمکہ حتی نخرج منہا، اے اللہ جب تک میں مکہ میں ہوں میری موت نہ آئے، میں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ پہنچ جاؤں تو تب میری موت آئے۔ آقا علیہ السلام اپنی وفات مکہ میں گوارا نہ کرتے، مدینہ میں وفات مانگتے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور مصطفیٰ کے مدینہ میں موت عطا کر۔ اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، تو حکم یہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ تم لوگ جب حج کرنے جاؤ، حج کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ تم ہجرت کر کے آ گئے ہو، پلٹ کے مدینہ آ جایا کرو۔ مجھے محبت ہے کہ لوگ حج کا فریضہ ادا کریں اور جلدی سے مدینہ آ جایا کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، اے لوگو جسے ہو سکے کوشش کرے، ہو سکے مدینہ میں مرنا تو وہ کوشش کرے کہ موت مدینہ میں آئے۔ اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا موت مدینہ میں مانگو کہ قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو اہل مدینہ کو اپنے ساتھ لے کر قیامت میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے مدینہ والوں کی شفاعت کروں گا۔ آپ دیکھیے مکہ مرکز عبادت ہے، مرکز عبادت ہے، مدینہ مرکز محبت ہے، مگر تمام صحابہ کو اور خود بھی دعا کرتے، فرمایا جس شخص کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہو، حدیث میں جس شخص کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کھجور کا ایک پودا ہی لگا دے، ایک درخت بو دے، تاکہ کھجور کا درخت لگانے سے بھی اس کا مدینہ شہر کے ساتھ ایک تعلق بن جائے۔ میں چاہتا ہوں مدینے سے تعلق قائم کر لو، خواہ کھجور کا پودا لگا کر ہی تعلق قائم کر لو، تاکہ قیامت کے دن میری محبتیں جو اہل مدینہ کو نصیب ہوگی وہ بندہ ان کا حقدار بن سکے۔ یہی وجہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کہ جب قیامت کے روز پوری روئے زمین پر کفر چھا جائے گا اور ایمان سمٹ جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، فرمایا ساری زمین سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنی غار میں آ جاتا ہے سوراخ میں بچاؤ کے لیے، فرمایا اس طرح ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، فرمایا لیعودن کل ایمان الی المدینہ کما بدأ منہا حتی یکون کل ایمان بالمدینہ۔ آقا نے فرمایا ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا،
حتی یکون کل ایمان، سارا ایمان مدینے میں ہو